اگر آپ کے گھر میں یہ 5 کام ہو رہے ہیں تو آپ کا گھر جلد تباہ ہونے والا ہے، آپ کا گھر تباہ ہو جائے گا، گھر میں غربت پھیل جائے گی، برکت اٹھ جائے گی، بے برکتی عروج پر آ جائے گی، تمہارے لیے زوال کا سورج طلوع ہو جائے گا۔ کہیں آپ غربت میں نہ ڈوب جائیں، کہیں آپ کے گھر محتاجی نہ آ جائے۔ گھر کی برکتیں ان کاموں کی وجہ سے جو میں تمہیں بتانے والا ہوں دور نہ ہو جائیں، گھر کی برکتیں ان بری عادات کی وجہ سے دور نہ ہو جائیں۔ آج میں آپ کو وہ 5 عادات بتانے والا ہوں جن کی وجہ سے گھر کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں، اور جب برکتیں اٹھتی ہیں تو تنگ دستی مقدر بن جاتی ہے، پھر پریشانیاں مقدر بن جاتی، مصیبتیں مقدر بن جاتی، غربت مقدر بن جاتی۔ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس غربت کا مارا، دکھوں کا مارا ایک شخص آیا، دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا حضرت آخر وہ کون سے کام ہیں، آخر وہ کون سی عادات جن کے اپنانے سے گھر میں سے برکت اٹھ جاتی ہے، گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بندہ خدا، پہلا کام زیادہ دیر تک سونے کی عادت۔ یہ عادت انسان کا حافظہ کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر سستی اور کاہلی پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے انسان عبادت میں بھی سستی کرنے لگتا ہے۔ زیادہ دیر تک سونے کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں۔ جوانو خدارا، فجر کی نماز کا وقت برکتوں کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے اپنے بندے پر۔ رزق کے فرشتے آسمانوں سے بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور جو لوگ اس وقت میں غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، صبح کے وقت جو لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں، غفلت کی وجہ سے جو لوگ صبح نیند میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے گھروں سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ رزق میں سے برکت ڈالنے والے فرشتے ان سے روٹھ جاتے ہیں۔ میں پہلی عادت رات کو دیر سے سونا، صبح دیر سے اٹھنا، فجر کی نماز قضا کر دینا، فجر کی نماز نہ پڑھنا گھر میں بے برکتی لانے کا سبب بنتی۔ دوسری عادت راستے پر گندگی پھیلانا۔ اکثر لوگ راستوں میں ارد گرد کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے نہیں، پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، اس بات کا خیال ہی نہیں کرتے کہ حیا نصف ایمان ہے۔ اور یہ حیا والا کام تو نہ ہوا نہ کسی کے سامنے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، کسی کے سامنے بیٹھ کے پیشاب کرنا۔ ایسا کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے، رحمان ناراض ہوتا ہے۔ رحمان ناراض اس لیے ہوتا ہے کہ تم نے اللہ کے بندوں کا راستہ گندا کیا، تم نے اللہ کے بندوں کے راستوں پر تکلیفوں کی چٹائی بچھائی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے گھروں میں غربت کی چٹائی بچھا دے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گھر میں غربت لانے کی پہلی عادت رات کو دیر سے سونا، صبح دیر سے اٹھنا، فجر کی نماز قضا کر دینا، اور جب رزق بانٹنے والے فرشتے رزق بانٹ رہے ہوتے ہیں اس وقت انسان غفلت کی نیند سویا ہوا ہوتا ہے۔ دوسری عادت اللہ کی مخلوق کا راستہ گندا کرنا، گندگی پھیلانا۔ نمبر 3، رزق میں برکت اٹھنے کی تیسری وجہ جو مین وجہ ہے وہ ہے والدین کو ان کا نام لے کر پکارنا، چاہے یہ لاڈ پیار کی وجہ سے ہو یا بے تکلفی کی وجہ سے ہو، لڑائی کی وجہ سے ہو، جھگڑے کی وجہ سے ہو، غصے کی وجہ سے ہو۔ خدا را کبھی بھول کر کے بھی بوڑھے باپ کو نام سے نہ پکارنا، ماں باپ کو نام سے مت پکارا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو لوگ ماں باپ کو ان کے نام سے پکارتے ہیں وہ ایسے سمجھیں کہ ہم ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ماں باپ کو تکلیفوں کے اوپر تکلیفیں دے رہے ہیں، ماں باپ کا دل دکھا رہے ہیں۔ جب ایک بیٹا باپ کو نام سے پکارتا ہے، چاہے وہ لاڈ کیوں نہ ہو، چاہے پیار کیوں نہ ہو، چاہے غصہ کیوں نہ ہو،
باپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، باپ کو دکھ ہوتا ہے۔ فرمایا زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی بوڑھے باپ کو اس کا نام لے کر مت پکارنا۔ فرمایا یہ عادت گھر میں غربت کا سبب پیدا کرتی ہے۔ یہ عادت اپنانے والا شخص جلد حلال رزق سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ فرمایا رزق میں سے برکت ختم کرنے کی، گھر کو تباہ و برباد کرنے کی جو چوتھی وجہ ہے وہ ہے بیت الخلاء میں وضو کرنا۔ یہ ایسی عادت ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں۔ یہ وہ عادت ہے جس عادت میں ہم سب لوگ مبتلا ہیں، کیونکہ گھروں کے اندر جو اٹیچ باتھ روم بنائے جاتے ہیں ان میں لیٹرین اور غسل کی جگہ ایک ہی بنائی جاتی ہے۔ گھر کے اندر کمرے کے اندر اٹیچ باتھ روم بنائے گے اور لیٹرین غسل کی جگہ ایک ہی بنائے گی۔ پاخانہ بھی اسی جگہ کیا جاتا ہے، غسل بھی اسی جگہ کیا جاتا ہے، وضو بھی اسی جگہ کیا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ ایسی صورتحال میں دائیں بائیں بیٹھنے والے فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہوں گے یا یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اسے کون سے انعام سے نوازا جائے، اس بندے کو کس طرح کے انعام سے نوازا جائے، نیکی لکھی جائے یا بدی لکھی جائے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گھر میں غربت لانے کی، گھر میں سے برکت اٹھانے کی پانچویں جو مین وجہ ہے وہ ہے نماز چھوڑنا۔ اللہ اکبر، جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں نا وہ رزق سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، وہ برکت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ پھر ان کے پاس پیسہ تو ہوتا ہے، برکت نہیں ہوتی، رزق ہوتا ہے، برکت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ رزق میں سے برکت چھین لیتا ہے۔ کون سا شخص؟ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے حضور جھکتا نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، جو عبادت نہیں کرتا۔ اس نے گھر کو قبرستان بنا رکھا ہے۔ خدا را اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، گھر میں اللہ اللہ کیا کرو، عبادت کیا کرو۔ جوانو، یہ 5 عادات ایسی ہیں جو گھر میں غربت کا سبب بنتی ہیں۔ اگر آپ بھی ان 5 عادات میں مبتلا ہیں تو خدا را ان 5 گناہوں میں اگر آپ بھی مبتلا ہیں تو جلد از جلد توبہ کریں، ان عادات کو جڑ سے ختم کر دیں تاکہ تمہارے گھر میں رزق کی فراوانی ہو، خوشحالی ہو، امن ہو، قرار ہو، محبت ہو، پیار ہو۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں۔ انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔